میں آکاش اگار جادوگر کا غلام ہوں۔ تم نے مجھے بے بس کر کے جتنا پوچھنا تھا پوچھ لیا۔ اب نہ تم مجھ سے کچھ پوچھو گے اور نہ ہی میں تمہیں کچھ بتاؤں گا، سردار جلاد جادوگر نے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کہتا، اچانک ایک شعلہ سا لپکا اور سردار جلاد جادوگر یک لک راکھ کا ڈھیر بن کر اس کے ہاتھوں سے گرتا چلا گیا۔ اسے اس طرح راکھ میں تبدیل ہوتا دیکھ کر عمرو یار بکھلا گیا اور جلدی سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ او، لگتا ہے شاگار جادوگر نے اسے جلا کر راکھ کر دیا ہے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر میدان دور دور تک خالی تھا۔ او نہیں شاگار جادوگر، تم خواہ خواہ مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو۔ تم مجھے نہ چھیڑتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ اب تم نے مجھے سوتے سے جگا دیا ہے تو اس کا تمہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ پہلے شاید میں پہاڑی شہزادی کی کوئی مدد نہ کرتا، مگر اب سردار جلاد جادوگر نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم انتہائی بے رحم اور خطرناک جادوگر ہو۔ تم نے 2 بار مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے اب میں پہاڑی شہزادی کا ساتھ ضرور دوں گا۔ تمہیں ہلاک کر کے تم سے سارا خزانہ حاصل کر لوں گا۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد میں خود ہی پہاڑی شہزادی سے نبڑتا رہوں گا، عمرو یار بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہتا چلا گیا۔ دودی خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادی تباشا، کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ۔ پہاڑی شہزادی، کنیز کاچنی، کہاں ہو تم دونوں؟ عمرو نے شہزادی تباشا اور کنیز کاچنی کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی، مگر وہ دونوں ظاہر نہ ہوئی۔ عمرو ان دونوں کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ او نہیں، یہ دونوں میرے سامنے کیوں نہیں آ رہیں؟ کہاں چلی گئی ہیں دونوں؟ پہاڑی شہزادی، کنیز کاچنی، عمرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ان دونوں کو آوازیں دینے لگا۔ حیرت ہے، یہ دونوں تو ایسے غائب ہو گئی ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ارے شہزادی تباشا، سامنے آ جاؤ۔ میں نے شگار جادوگر کے غلاموں کو ہلاک کر دیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، عمرو نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا، سیاہ دھوئیں کا بادل سا اٹھا اور تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے دھوئیں نے اچانک ایک بہت بڑے اور خوفناک دیو کا روپ دھار لیا۔ دیو بے حد سیاہ اور جسیم تھا۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمرو یار بھی خوف زدہ ہو گیا تھا اور گھبرائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تم ہو عمرو یار؟ خوفناک دیو، جو اصل میں جنگلو دیو تھا، عمرو یار کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نن نن نہیں، میں عیار عمرو ہوں۔ عمرو نے گھبرا کر اسے اپنا نام الٹا کر کے بتاتے ہوئے کہا۔ عیار عمرو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ وادی کا غار میں عمرو عیار ہے۔ اگر تم عیار عمرو ہو تو عمرو عیار کہاں ہے؟ جنگلو دیو نے نام کے الٹ پھیر کو نہ سمجھتے ہوئے حیرت اور قدرے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ بیٹھا ہوگا کسی پہاڑی کے پیچھے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میں اسے ہلاک کرنے آیا ہوں، جنگلو دیو نے غضبناک لہجے میں کہا۔ کیا وہ تمہاری دیونی کو اپنے ساتھ بغا لے گیا تھا؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس دیو کو 9 جلاد جادوگروں کی ہلاکت کے بعد شاگار جادوگر نے بھیجا ہے۔ دیو کے انداز اور باتوں سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عقل سے بالکل عاری ہے۔ میں جادوگروں کے شہنشاہ فراسیاب کا غلام ہوں اور آقا نے مجھے عمرو عیار کو ہلاک کرنے بھیجا ہے، جسے شہنشاہ فراسیاب کی بیٹی شہزادی سسان جادو یہاں وادی کا غار میں اٹھا لائی ہے۔ جنگلو دیو نے کہا تو عمرو عیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ شہنشاہ فراسیاب، شہزادی سسان جادو، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ فراسیاب اور شہزادی سسان جادو کا سن کر اس کے دل و دماغ میں جیسے یکدم آندیاں سی چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ سرخ روشن گولے میں ایک اور عمرو عیار ایک مکان کی چھت پر بیٹھا اپنے سامنے پلیٹ میں پڑی ہوئی کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے کھانے پینے کا اور بھی سامان موجود تھا، مگر وہ صرف کھجوریں کھا رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عمرو عیار، ایک اور عمرو عیار؟ شاگون جن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ گولے میں روشن آنے والے عمرو عیار کو دیکھتے ہی چیخ پڑنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ عمرو عیار نہیں ہے، شہنشاہ فراسیاب نے غصے اور نفرت سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار نہیں ہے، مگر آقا اس کی شکل تو اس کٹے ہوئے عمرو عیار کے سر جیسی ہے، شاگون جن نے کہا۔ تم جس کا کٹا ہوا سر لائے ہو شاگون جن، یہ بھی عمرو عیار نہیں ہے، شہنشاہ فراسیاب نے اسی لہجے میں کہا تو شاگون جن ایک بار پھر اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ شاگون جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے میرا شک صحیح ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ گڑبڑ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی پتہ چل جائے گا۔
زاگار اژدہا آتشی دلدل میں عکسنما دیکھنے گیا ہے، وہ ابھی آئے گا اور مجھے بتا دے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کون ہے میرا دشمن جو میرے سامنے نقلی امور و عیاروں کو لا رہا ہے؟ کون ہے جو میرے ہاتھوں سے امور و عیار کو بچانا چاہتا ہے؟ اگر اب تک میرے ہاتھوں مرنے والے امور و عیار نکلی تھے تو پھر اصلی امور و عیار کہاں ہے؟ میرا سرخ طلسمی گولا اصلی امور و عیار کی بجائے نقلی امور و عیاروں کو کیوں میرے سامنے لا رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ افراسیاب کے سامنے زمین پھٹی اور اس میں سے وہی زغار نامی انسانی چہرے والا نیلا اژدہا نکل کر باہر آ گیا۔ زغار اژدہے کو زمین میں نکلتا دیکھ کر شاگون جن جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ آؤ زغار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے زغار اژدہے کو زمین سے باہر آتا دیکھ کر قدرے پریشانی اور بے چینی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے آقا، آپ جن امر و عیار کو ہلاک کر رہے ہیں وہ سب کے سب نکلی ہیں۔ زغار اژدہے نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے جو عکسنما میں دیکھا ہے وہ بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے ہنگارہ برتے ہوئے کہا۔ زغار اژدہا ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو غصے میں دیکھ کر اسے ساری حقیقت بتا دی۔ شہزادی سسان جادو کا سن کر کہ وہ امر و عیار کی مدد کر رہی ہے اور اصلی امر و عیار کو اپنے ساتھ وادی کا غار میں لے جا کر اپنے جادو تلسم سے نقلی امر و عیار بنا بنا کر اسے دھوکہ دے رہی ہے، اس کا چہرہ غصے اور غضب سے اور زیادہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگی تھیں۔ شہزادی سسان جادو ہماری بیٹی ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، اس کی یہ جرت، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمارے دشمن کا ساتھ دے رہی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، سامری جادوگر کی قسم، ہم شہزادی سسان جادو کو نہیں چھوڑیں گے، اسے ہم ہمیشہ کے لیے جادو پنجرے میں قید کر دیں گے، ہم اس سے اس کا سارا جادو، ساری طاقتیں چھین لیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ آپ کی بیٹی ہے آقا، شاگون جن نے جلدی سے کہا۔ بیٹی ہو کر وہ ہم سے اپنے باپ سے غداری کر رہی ہے، ہم اسے اس کی غداری کی سزا ضرور دیں گے۔ زغار تم بتاؤ وادی کا غار کہاں ہے اور شہزادی سسان جادو نے جس پہاڑی شہزادی تباشا کا روپ دھار رکھا ہے اس وقت کہاں ہے، اور وہ کون ہے جو جادو نگری میں شہزادی سسان جادو کا روپ دھار کر بیمار پڑی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اسی طرح غصیلے لہجے میں گرجتے ہوئے کہا۔ شہزادی صاحبہ اسی وادی کا غار کے ایک پہاڑی غار میں موجود ہے آقا، اور جادو نگری میں موجود شہزادی بھی نقلی شہزادی ہے جس پر شہزادی سسان جادو نے جادو کر کے اسے بیمار کر رکھا ہے تاکہ آپ اس کی حقیقت نہ جان سکے۔ زغار اژدہے نے بتایا۔ او نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ملکہ شماکا جادو بھی شہزادی سسان جادو کی غداری میں اس کے ساتھ ہے۔ شہزادی سسان جادو، ملکہ شماکا جادو، تم نے شہنشاہ افراسیاب کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ شہنشاہ جادوگراں سے دھوکہ اور غداری کرنے والا کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم ملکہ شماکا جادو اور اس کی جادو نگری فنا کر دیں گے۔ جاؤ زغار اژدہے، جاؤ اور پتال کے جن شیطان دیو جنگلو کو بلا کر لاؤ جلدی، اس سے کہو کہ وہ پتال کے مردہ کالے زہریلے جانوروں کی ہڈیاں جمع کر کے اس کا جادو پنجرا تیار کر کے لائے، جاؤ جلدی بلاؤ اسے، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا۔ زغار اژدہے نے اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ زمین میں سما گیا۔ پھر اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہاں جنگلو دیو آ نمودار ہوا۔ اس دیو کے ہاتھ میں جانوروں کی ہڈیوں کا بنا ہوا بڑا سا پنجرا تھا۔ جنگلو دیو نے شہنشاہ افراسیاب کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جنگلو دیو کو حکم دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت جائے اور وادی کا غار کے ایک پہاڑی غار میں موجود شہزادی سسان جادو کو اس پنجرے میں قید کر دے۔ اسی وادی میں ایک آدم ذات بھی موجود ہے جس کا نام امرو عیار ہے۔ شہزادی سسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کرنے کے بعد تمہیں امرو عیار کو ہلاک کرنا ہے، جاؤ ابھی جاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، جنگلو دیو نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا اور وہاں سے پنجرے سمیت غائب ہو گیا۔ آقا، جنگلو دیو کے جانے کے بعد شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب غصے سے اس پر الٹ پڑا۔ آقا، آپ نے سامری جادوگر کی روح سے امرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے 1000 جادو حربے استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ شاگون جن نے ڈرتے ڈرتے کہا، ہاں تو؟ شہنشاہ افراسیاب بدستور غصے میں تھا۔ آپ شہنشاہ جادوگراں ہیں، دنیا کے تمام بڑے بڑے اور طاقتور جادوگر آپ کی ملکیت ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شہنشاہ کسی کو ہلاک کرنے کے لیے سامری جادوگر کی روح سے مخصوص سزاز میں
جادو استعمال کرنے کی اجازت کر لے تو اسے وہ تمام جادو اسی شخص پر استعمال کرنے ہوتے ہیں جس کو ہلاک کرنا مقصود ہو۔ اس شخص کے علاوہ ہزار جادو میں سے کسی اور پر نہ جادو کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو سزا دے سکتے ہیں۔ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کو سمجھانے والے انداز میں کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا، آقا اپنے جنگلو دیو کو پہلے شہزادی سسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کرنے کا حکم دیا۔ اس لحاظ سے آپ اپنے 1000 جادوئی حربوں میں سے ایک جادو خود اپنی بیٹی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جو جادو کے اصول کے سراسر خلاف ہے۔ اب جنگلو دیو پہلے شہزادی صاحبہ کو جادو پنجرے میں قید کرے گا، اس کے بعد وہ امرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے جائے گا۔ اگر وہ امرو عیار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ شاگون جن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار شاگون جن کی بات سن کر پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، ورنہ آپ کے پاس موجود 1000 جادوئی حربوں کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ میں سامری جادوگر کی روح کا محافظ جن ہوں، میں جادو کے تمام اصولوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جنگلو دیو اگر کسی وجہ سے امرو عیار کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو آپ امرو عیار کو مارنے کے لیے اپنی اور کوئی طاقت استعمال نہیں کر سکیں گے۔ امرو عیار کا مقابلہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے آپ کو خود امرو عیار کے سامنے جانا ہوگا۔ شاگون جن نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاگون جن؟ شہنشاہ افراسیاب نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہی جو سچ ہے، شاگون جن نے جواب دیا۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ اوہ اوہ، شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے مارے بکھلاہٹ کے نکلا۔ اگر آپ نے جنگلو دیو کو صرف شہزادی سسان جادو کو سزا دینے یعنی جادو پنجرے میں قید کرنے کے لیے بھیجا ہوتا اور اسے امرو عیار کو ہلاک کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں بھی اسی وقت آپ سے رخصت ہو کر سامری جادوگر کے محبت میں چلا جاتا اور آپ ہمیشہ کے لیے تلسم ہوشربا کی شہنشاہیت سے محروم کر دیے جاتے اور آپ کو اپنی قسم کے مطابق خود کو فنا کرنا پڑ جاتا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو سامری جادوگر کی روح آ کر خود آپ کو جلا کر بھسم کر ڈالتی۔ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کو اور زیادہ ڈراتے ہوئے کہا، او یہ مجھ سے کیا حماقت سرزد ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے اب میں امرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے وہ شیطانی حربہ بھی استعمال نہیں کر سکوں گا جس سے امرو عیار کی ہلاکت یقینی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ شدید پریشانی سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ نہیں، آپ اب بھی اپنا شیطانی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اب شیطانی حربہ استعمال کرنے سے پہلے امرو عیار کو شدید زخمی کرنا ہوگا۔ اس کے جسم پر کم از کم 100 زخموں کے نشانات لگانے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ جب چاہیں جیسے چاہیں امرو عیار پر شیطانی حربہ استعمال کر کے اسے شیطانی لالٹین میں قید کر کے شیطانی آگ میں پھینک کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ شاگون جن نے کہا۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب کچھ کہتا، اچانک وہاں ایک جھماکہ ہوا اور وہاں ایک الو کا کٹا ہوا سر آنمودار ہوا۔ امرو عیار نے جنگلو دیو کو ہلاک کر دیا۔ امرو عیار نے جنگلو دیو کو اپنی عیاری سے ہلاک کر دیا، الو کے کٹے ہوئے سر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب اور شاگون جین اس بری طرح سے اچھلے جیسے سارے کا سارا محل یکدم ان پر آ گرا ہو۔ ساتھ ہی زوردار کڑاکا ہوا اور شاگون جین کا جسم یک لخت سبز دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے اچانک پہلے کی طرح ایک طوطے کا روپ دھار لیا اور پھڑ پھڑاتا ہوا یکدم زمین پر آ گرا۔ شہنشاہ افراسیاب، شہزادی سسان جادو، تم نے یہی 2 نام لیے تھے نا؟ امرو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جنگلو دیو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شہزادی سسان جادو، پہاڑی شہزادی تباشا بنی ہوئی تھی اور یہاں ایک پہاڑی غار میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پتال کے مردہ زہریلے ہڈیوں والے پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ اب میں یہاں امرو عیار کو ہلاک کرنے آیا ہوں۔ جنگلو دیو نے کہا تو امرو ایک بار پھر چونک پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ تم نے شہزادی سسان جادو کو پنجرے میں قید کر دیا ہے، مگر کیوں؟ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے۔ شہزادی سسان جادو شہنشاہ افراسیاب کے دشمن امرو عیار کی مدد کر کے غداری کر رہی تھی، اسی لیے آقا نے شہزادی سسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کروا دیا ہے، جنگلو دیو نے جواب دیا۔ او، شہزادی سسان جادو اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب سے غداری کر رہی تھی، اس سے تم نے شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے ہڈیوں والے جادو پنجرے میں قید کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کالے دیو۔ کیا تم مجھے کھل کر ساری بات بتا سکتے ہو؟ امرو عیار نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم مجھے بتاؤ امرو عیار کس پہاڑی کے پیچھے موجود ہے، میں اسے جا کر وہیں ہلاک کر دوں گا، جنگلو دیو نے کہا۔ تم مجھے جب کچھ نہیں بتا رہے تو میں تمہیں امرو عیار کے بارے میں کیوں بتاؤں؟
عمرو نے اسی انداز میں کہا، میں دیو ہوں، جنگلو دیو، اور تم آدم ذات۔ تمہاری حیثیت میرے سامنے معمولی مچھر جیسی ہے، میں تمہیں چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ عمرو عیار کہاں ہے، ورنہ عمرو عیار کو ہلاک کرنے سے پہلے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ جنگلو دیو نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھے ہلاک کر دو گے؟ کیوں؟ تمہارے دادا کا راج ہے جو تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ او نہیں، بہت دیکھے ہیں میں نے تم جیسے جنگلو دیو۔ میں تم جیسے دیووں کو روزانہ ناشتے میں کھاتا ہوں، اور وہ بھی کچا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ تم دیو ناشتے میں کھاتے ہو؟ تم دیو خور آدم ذات ہو۔ جنگلی دیو نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں اگر کہو تو میں تمہیں بھی کھا جاؤں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، جنگلو دیو کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے عیار عمرو۔ تم جن دیو کو کھاتے ہوگے وہ عام دیو ہوں گے، میں پاتال کا دیو ہوں، دنیا کے تمام دیووں سے بڑا طاقتور اور خوفناک دیو۔ میرے نام سے ساری دنیا کے دیو اور جن لرزتے اور کانپتے ہیں۔ جنگلو دیو نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ تمہارے نام سے نہیں، سردی سے لرزتے اور کانپتے ہوں گے۔ تمہاری میرے سامنے اوقات ہی کیا ہے؟ میں چاہوں تو تمہیں پھونک مار کر جلا کر بھسم کر دوں۔ عمرو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم جنگلو دیو کو دنیا کے تمام دیووں کے سردار کو کہہ رہے ہو؟ عمرو کی بات سن کر جنگلو دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ہاں تم میرے سامنے مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے جنگلو دیو۔ مجھے شہنشاہ فراسیاب شہزادی سسان جادو کے بارے میں تفصیلات بتاؤ، ورنہ میں تمہیں واقعی جلا کر راکھ کر دوں گا۔ عمرو نے اسے ڈراتے ہوئے خوفناک آواز میں کہا۔ جنگلو دیو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو کی جانب ایسے نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس کے سامنے آدم ذات کی بجائے اس سے بڑا بھی دیو موجود ہو۔ اوہ، تم ایک معمولی آدم ذات، تم جنگلو دیو کو بھڑکا رہے ہو؟ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، ابھی اور اسی وقت ہلاک کر دوں گا۔ پھر میں تمہاری لاش سے پوچھوں گا کہ عمرو عیار کہاں ہے۔ جنگلو دیو نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر عمرو کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ عیار عمرو، او عمرو عیار، عیار عمرو، یہ تو ایک ہی نام ہے، عیار عمرو، عمرو عیار۔ او اس کا مطلب ہے عیار عمرو اصل میں عمرو عیار ہی تھا۔ او وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ اوہ اوہ، جنگلو دیو نے پہلے حیرت سے پھر عمرو عیار کا نام لیتے ہوئے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر عمرو عیار مسکرا دیا۔ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اطمینان برے انداز میں جنگلو دیو کی جانب بڑھنے لگا۔ عمرو عیار یا عیار عمرو، تم جو بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ میں یہاں ہر طرف آگ ہی آگ پھیلا دوں گا، جس میں تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ جنگلو دیو نے جنگلی شیر کی طرح داڑتے ہوئے کہا، مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو میں تمہارے سامنے آ جاؤں۔ میں ابھی تمہارا عبرتناک اشر کرنے والا ہوں، بدبخت دیو۔ عمرو نے اونچی آواز میں کہا، تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے عمرو عیار۔ جنگلو دیو نے عمرو سے چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی، اور اچانک سارے میدان میں تیز اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ صرف اس حصے میں تھی جہاں جنگلو دیو کھڑا تھا، اور آگ جنگلو دیو سے ایک دائرے کی صورت میں 2 گز دور تھی۔ عمرو عیار چونکہ غیبی حالت میں اس کے قریب آ گیا تھا، اسی لیے وہ بھی اس آگ سے محفوظ ہو گیا تھا۔ ہا ہا ہا، اب تم پتال کی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے عمرو عیار، تم اس آگ سے کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتے۔ جنگلو دیو نے فاخرانہ انداز میں کہکے لگاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے کہکے تیز اور کربناک چیخوں میں بدل گئے۔ وہ ایک پیر اٹھا کر چیختا ہوا ناچنا شروع ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ عمرو عیار نے اس کے پیر کے ایک انگوٹھے پر تلوار مار دی تھی، جس سے اس کا پیر کا انگوٹھا کٹ کر دور جا گرا تھا۔ عمرو نے تلوار کا ایک اور وار مارا تو جنگلو دیو کی دوسری ٹانگ کٹ کر نیچے گر گئی۔ یہ وہ ٹانگ تھی جس پر وہ اچھلا تھا۔ ٹانگ کٹنے کی وجہ سے جنگلو دیو الٹ کر گر پڑا اور خوفناک انداز میں چیخنے لگا۔ عمرو عیار پر نہ جانے کیوں جنون سا طاری ہو گیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر جنگلو دیو پر مسلسل برسنا شروع کر دیا۔ جنگلو دیو کے پہلے دونوں پیر کٹے، پھر بازو، پھر عمرو نے جو آخری بار تلوار کی ضرب لگائی تو جنگلو دیو کی گردن کٹ کر دور تک لڑکتی ہوئی چلی گئی۔ جنگلو دیو کا جسم یک بارگی زور سے پھڑکا اور ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی جنگلو دیو ہلاک ہوا، اس کا سینہ پھٹا اور اس میں سے ایک الو کا کٹا ہوا سر نکل کر بری طرح سے چیختا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر جنگلو دیو کے جسم کے ہر کٹے ہوئے حصے پر شعلے سے بڑھ کے اور وہ یک لخت راکھ کا ڈھیر بنتا چلا گیا، اور پھر جیسے ہی جنگلو دیو کا جسم راکھ کا بنا، میدان میں بھڑکتی ہوئی آگ بھی ختم ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک، عمرو نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال کر دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، ہوں تو پہاڑی شہزادی اصل میں شہزادی سسان جادو ہے۔
لیکن یہ سارا چکر کیا ہے؟ مجھے اس بار شہنشاہ افراسیاب کے خلاف کوئی مہم بھی نہیں ملی ہے، اور خواہ مخواہ شہنشاہ افراسیاب مجھے مارنے پر تل گیا ہے۔ پھر شگار جادوگر، شہزادی سسان جادو، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بددستور سلیمانی چادر اوڑے ہوئے تھا کہ پھر اس پر شگار جادو یا شہنشاہ افراسیاب کوئی حملہ نہ کرا دے۔ اب بہت ہو چکا تھا، وہ اصل حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شگار جادوگر کون ہے، اس کے سونار خزانے کا کیا راز ہے؟ شہنشاہ افراسیاب مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اور شہزادی سسان جادو پہاڑی شہزادی کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہ میرا تحفظ کیوں کر رہی ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ اسی لمحے سنہری تختی پر سیاہ رنگ کے الفاظ ابھر آئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اس مرتبہ شہنشاہ افراسیاب نے امرو یار کو ہلاک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس مقصد کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے طلسم ہوش رباب کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور یہ قسم بھی کھائی ہے کہ اگر وہ امرو یار کو ہلاک نہ کر سکا تو وہ خود کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر لے گا۔ سنہری تختی کے الفاظ پڑھ کر امرو یار حیران رہ گیا۔ پھر سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے اور مٹتے رہے، اور سنہری تختی امرو یار کو ساری تفصیل بتا کر سادہ ہو گئی۔ او، تو یہ ہے اصل حقیقت! شہزادی سسان جادو مجھ جیسے عیار الزماں کو عیاری دکھاتی رہی؟ واہ واہ، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ چالاک اور ہوشیار ثابت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے میں نے شہزادی سسان جادو کو جہنمی جلادوں والی مہم میں صحیح طور پر سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ نہ صرف ایک چالاک ساحرہ ہے بلکہ انتہائی ذہین اور تیز ترار بھی ہے۔ مجھ جیسے عیار کو عیاری دکھانے والی واقعی شہزادی سسان جادو کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ واہ واہ! امرو نے شہزادی سسان جادو کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے جنگلو دیو کو بھیج کر اس سے شہزادی سسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کرا کر شہنشاہ افراسیاب نے جو غلطی کی ہے، اس سے اس کے ہزار جادو تو ختم ہو چکے ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اور وہ خود اس وقت کہاں ہے؟ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ 1000 جادو ختم ہو جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب خود امرو یار کے مقابلے پر آئے گا۔ امرو یار کو شہنشاہ افراسیاب کے حملوں سے خود کو بچانا ہوگا۔ اگر امرو یار شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تو امرو یار انتہائی مشکل میں پھنس جائے گا۔ وہ مصیبت کیا ہے اور اس کے امرو یار کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سنہری تختی سے الفاظ غائب ہو گئے۔ شہزادی سسان جادو کہاں ہیں؟ جنگلو دیو نے اسے جس ہڈیوں والے جادو پنجرے میں قید کیا ہے، وہ واقعی اس پنجرے سے کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی؟ امرو نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی سسان جادو سامنے نوکیلی چوٹی والی نیلی پہاڑی کے غار میں موجود ہے۔ اسے اگر امرو یار چاہے تو پنجرے سے آزاد کرا سکتا ہے۔ سنہری تختی نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ امرو نے جلدی سے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اگر امرو یار اپنی 10 انگلیوں سے خون نکال کر 7 قطرے پنجرے پر ڈالے گا تو جادو پنجرا غائب ہو جائے گا، اور شہزادی سسان جادو جادو پنجرے سے آزاد ہو جائے گی۔ سنہری تختی پر ابھرنے والے الفاظ پڑھ کر امرو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اچھا سنہری تختی، مجھے بتایا جائے اگر شہنشاہ افراسیاب کسی بھی طرح مجھے ہلاک کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کیا وہ واقعی خود کو فنا کر لے گا؟ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو؟ امرو نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب نے اپنی قسم پوری نہ کی تو سامری جادوگر کی روح اسے خود ہی جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ شہنشاہ افراسیاب نے سامری جادوگر کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کر رکھا ہے۔ سنہری تختی کے الفاظ پڑھ کر امرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ او، اس کا مطلب ہے شہنشاہ افراسیاب اپنا تخت و تاج اور اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ہر صورت میں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اپنی تمام تر طلسمی طاقتیں مجھ پر آزمانے کی کوشش کرے گا۔ اس لحاظ سے تو مجھے خود کو بچانے کی فوری تیاری کرنی چاہیے، امرو یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے سنہری تختی زنبیل میں ڈالی اور اس چٹان کے پاس آ گیا جس پر اسے شہزادی سسان جادو نے روشنی کی لکیروں والے پنجرے میں قید کیا تھا۔ امرو نے کاندھے سے زنبیل اتار کر چٹان پر رکھی اور پھر اس کا منہ کھول کر وہ سلیمانی اوڑے زنبیل میں گھس گیا۔ زنبیل اس کے وجود سے ایک لمحے کے لیے باری ہوئی، پھر اصل حالت میں آتی چلی گئی۔ شہزادی سسان جادو ہڈیوں والے پنجرے میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ خود کو اس پنجرے سے آزاد کرانے کے لیے اپنے تمام جادو آزما چکی تھی، مگر پنجرا تو درکنار پنجرے کی ایک چھوٹی سی ہڈی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی۔ بابا کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ یہ بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا۔ اب بابا مجھے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے
اور میرے ساتھ ساتھ نانی اماں بھی بابا کے آتکاب کا شکار بن جائیں گی۔ کیا کروں، جنگلو دیو امرو یار کو ہلاک کرنے گیا ہے۔ اس سے بچنا امرو یار کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ اب شاید میں کبھی امرو یار کو نہ دیکھ پاؤں۔ او یہ سب کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ شہزادی سسان جادو انتہائی پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتی چلی گئی۔ اسی لمحے وہاں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، پنجرے کے سامنے سیاہ دھواں سا اٹھا اور وہ تیزی سے پھیل کر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس میں سے تیز روشنی چمکی، دوسرے ہی لمحے وہاں دھوئیں کی جگہ شہنشاہ افراسیاب کھڑا تھا۔ اس وقت شہنشاہ افراسیاب اپنے اصل روپ میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تو نہیں تھا، البتہ اس کے دائیں ہاتھ پر ایک سبز رنگ کا نہایت خوبصورت طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ بابا، شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر شہزادی سسان جادو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہاں غدار شہزادی، شہنشاہ افراسیاب نے اس کے پنجرے کے قریب آ کر اسے سرخ سرخ آنکھوں سے گورتے ہوئے دیکھا۔ بابا وہ ہم شہزادی سسان جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہکلا کر کہا، بس ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ ہمیں تمہاری اور ملکہ شماکا جادو کی غداری کا پورا علم ہے۔ تم کیا سمجھی تھی کہ ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اپنے جادو پتلے کو اپنا ہم شکل بنا کر اور اسے جادو سے بیمار کر کے تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم یہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ تم جادو نگری میں ہو یا جادو نگری سے باہر، اور تم نے ایک امرو عیار کو بچانے کے لیے جادو پتلوں کو امرو عیار کی شکلیں دے کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ او نہیں، تم یہ کیسے بھول گئی تھی کہ ہم تمہارے باپ ہیں، اور باپ کے پاس اولاد سے زیادہ طاقت اور عزت ہوتی ہے، اور ہم شہنشاہ جادوگراں ہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو کر ہم سے ہی غداری پر تل گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے امرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے نہ صرف اپنا تخت و تاج داؤ پر لگا رکھا ہے، بلکہ ناکامی کی صورت میں نے خود اپنی زندگی ختم کرنے کی قسم بھی کھا رکھی ہے۔ افسوس، ہمیں سخت افسوس ہو رہا ہے کہ تم جیسی جادوگرنی ہماری ناخالف اولاد ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے گرجتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر شہزادی سسان جادو کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ نکلا اور شرم سے اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ ہم نے کالے جادوگروں کو بیچ کر جادو نگری کا خاتمہ کر دیا ہے اور ملکہ شماکا جادو کی غداری کے جرم میں اندھے کنویں میں بھکوا دیا ہے، اور تمہیں ہم نے پتال کے زہریلے مردہ جانوروں کی ہڈیوں والے اس جادو پنجرے میں قید کرا دیا ہے۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ہمیشہ اسی پنجرے اور اسی غار کی قید میں رہو گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسلسل گرجتے ہوئے کہا، اپنے باپ سے جادو نگری کے خاتمے اور نانی ملکہ شماکا جادو کو اندھے کنویں میں پھکوانے کا سن کر شہزادی سسان جادو کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تم غدار شہزادی ہو، آج سے ہم تم سے باپ بیٹی کا رشتہ ختم کر رہے ہیں، اور تم جس امرو عیار کو اس قدر بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس امرو عیار کا خاتمہ کرنے ہم خود آئے ہیں۔ امرو عیار کی موت اب صرف اور صرف ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ تم اس پنجرے میں قید رہو گی، ہم امرو عیار کو بے بس کر کر یہیں اسی غار میں تمہارے سامنے لا کر ہلاک کریں گے۔ امرو عیار کی موت کا بھیانک تماشا ہم تمہیں ضرور دکھائیں گے سسان جادو۔ تمہارے بس میں ہو تو اس وقت امرو عیار کو ہمارے ہاتھوں مرنے سے بچا لینا۔ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اپنے باپ کے سامنے اس وقت شہزادی سسان جادو کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کافی دیر تک اس پر اپنا غصہ نکالتا رہا، پھر وہ جس طرح وہاں آیا تھا اسی طرح سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر شہزادی سسان جادو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ شہنشاہ افراسیاب جادو نگری کا خاتمہ کر کے جہاں ملکہ شماکا جادو کو اندھے کنویں میں پھکوا سکتا تھا اور اپنی چہیتی بیٹی کو جادو پنجرے میں ہمیشہ کے لیے قید بھی کرا سکتا تھا، پھر بھلا وہ امرو عیار کو کس طرح زندہ چھوڑ سکتا تھا، جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا؟ کیا تم اس پنجرے سے آزاد ہونا پسند کرو گی شہزادی سسان جادو، یا ہمیشہ اسی پنجرے میں قید رہنے کا ارادہ ہے؟ اچانک شہزادی سسان جادو کو ایک آواز سنائی دی اور شہزادی سسان جادو بری طرح سے چونک اٹھی، کیونکہ اس آواز کو وہ ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ آواز امرو عیار کے سوا اور بھلا کس کی ہو سکتی تھی؟ دوسرے ہی لمحے ایک پردہ سا ہٹا اور اس کے سامنے واقعی امرو عیار نمودار ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب شدید غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ وادی کا غار میں اسی چٹان پر کھڑا تھا جہاں شہزادی سسان جادو نے امرو عیار کو وقتی طور پر روشنی والے پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب شہزادی سسان جادو کی غار سے باہر آتے ہی دوبارہ اپنے خوفناک روپ میں آ گیا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس اور سر پر بڑی سی پگڑی تھی۔ پگڑی پر انسانی ہڈی کا نشان بنا ہوا تھا۔
میدان میں دور دور تک بے شمار جادوئی پتلے دوڑتے پھر رہے تھے۔ غار سے باہر آتے ہی شہنشاہ افراسیاب نے انہیں عمر و عیار کی تلاش میں دوڑا دیا تھا، جو میدان میں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آقا، معلوم ہوتا ہے عمر و عیار وادی سے فرار ہو گیا ہے۔ سیاہ پتلوں نے سارا میدان، سامنے موجود تمام پہاڑیاں اور پہاڑی غار بھی دیکھ لیے ہیں، لیکن عمر و عیار انہیں کہیں نہیں مل رہا۔ شاگون جن نے، جو اس وقت طوطے کے روپ میں تھا اور شہنشاہ افراسیاب کے بازو پر بیٹھا تھا، شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، عمر و عیار اس وادی سے فرار نہیں ہوا، وہ بدبخت یہیں کہیں موجود ہوگا۔ سیاہ جادو پتلے ابھی اسے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے جھڑکتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سیاہ جادو پتلے کافی دیر تک دوڑتے پھرتے رہے، پھر انہوں نے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے آ کر اس بات کا اقرار کر لیا کہ عمر و یار اس وادی اور وادی میں موجود کسی بھی پہاڑی غار میں نہیں ہے۔ او نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتا ہے؟ سیاہ جادو پتلوں کی ناکامی کا سن کر شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، آقا، اگر میں جن کے روپ میں ہوتا تو آپ کو آنکھیں بند کر کے ابھی بتا دیتا کہ عمر و یار کہاں ہے، مگر آپ کے ہزار جادو ختم ہونے کی وجہ سے میرا بھی جناتی روپ ختم ہو گیا ہے۔ آپ عمر و یار کو تلاش کرنے کے لیے پتال کے سیاہ مینڈک کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب سے کہا، سیاہ مینڈک؟ او ہاں، اب مجھے سیاہ مینڈک کو ہی بلانا ہوگا۔ شہنشاہ افراسیاب نے سر جھٹک کر کہا۔ اس نے جلدی سے منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ کی انگلی زمین کی طرف جھٹکی۔ زمین پر ایک دھماکہ سا ہوا اور اس میں شگاف پڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے شگاف میں سے سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا مینڈک اچھل کر باہر آ گیا اور زور زور سے ٹرٹرانے لگا۔ پتال مینڈک، اس وادی میں عمر و یار کہیں موجود ہے، اسے تلاش کر کے ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے سیاہ مینڈک کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مینڈک زور سے ٹرٹرایا اور پھدکتا ہوا ایک طرف جانے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ سیاہ پتلوں کی طرف کر کے جھٹک دیا، جو میدان میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب نے منتر پڑھ کر ان کی طرف ہاتھ جھٹکا، بجلیاں سی کڑکیں۔ دوسرے ہی لمحے تمام کے تمام سیاہ پتلے فولادی پنجے بن گئے۔ سیاہ مینڈک کے پیچھے جاؤ، عمر و یار جہاں بھی ہو اسے پکڑ کر ہمارے سامنے لے آؤ، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا تو فولادی پنجے دوڑتے ہوئے سیاہ مینڈک کے پیچھے جانے لگے۔ آقا، پتال مینڈک تو اس غار کی طرف جا رہا ہے جہاں شہزادی سسان جادو کو آپ نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، شاگون جن نے کہا۔ او ہاں، اس کا مطلب ہے عمر و یار اسی غار میں موجود ہے۔ شہزادی سسان جادو کی وجہ سے ہمارے طلسمی پتلے اس غار میں نہیں گئے ہوں گے، اسی لیے انہیں عمر و یار کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سیاہ مینڈک پھدکتا ہوا واقعی اس غار کی طرف جا رہا تھا اور پھر وہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے کئی فولادی پنجے بھی غار میں گھس گئے۔ پھر یک لک زوردار آواز میں بجلیاں کڑکیں اور غار سے باہر موجود سارے فولادی پنجے غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے زوردار انداز میں بادل گرجا اور دوسرے ہی لمحے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے ہوا میں ایک فولادی پنجہ نمودار ہوا، جس نے عمر و یار کو دبوچ رکھا تھا، جو پنجے کی گرفت میں بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ پنجے نے عمر و یار کو زمین پر پھینکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمر و یار کو اپنے سامنے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پھیلا کر عمر و یار کی جانب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے زرد رنگ کی لہریں نکل کر عمر و یار پر پڑیں۔ دوسرے ہی لمحے عمر و یار کا جسم فولاد کی موٹی موٹی زنجیروں میں جگڑتا چلا گیا۔ تم عمر و یار، تم یہاں؟ عمر و یار کو نمودار ہوتا دیکھ کر شہزادی سسان جادو نے خوشی اور حیرت سے چیختے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہارے سر کا کبھی نہ ہونے والا تاج۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم غار میں کیسے آ گئے؟ غار تو چاروں طرف سے بند ہے، اس غار میں سوائے جادو کے زور سے آنا ناممکن ہے۔ شہزادی سسان جادو نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں جادوگر تو نہیں ہوں، مگر دنیا کے تمام جادوگر سوائے تمہارے باپ کے مجھے اپنا باپ مانتے ہیں۔ ایسی جگہوں میں میرے لیے پہنچنا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اصل میں شہنشاہ افراسیاب سے مقابلے کی تیاری کر کے زنبیل سے نکلا تھا، تو اس نے اپنی انگلی میں موجود ایک طلسمی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے اس غار میں پہنچا دے جہاں جادو پنجرے میں شہزادی سسان جادو قید ہے۔ میرا باپ؟ کیا مطلب؟ شہزادی سسان جادو نے چونک کر پوچھا۔ میں تمہارے باپ شہنشاہ افراسیاب کی بات کر رہا ہوں، شہزادی سسان جادو۔ عمرو نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، او، تو تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ عمرو کے منہ سے اپنا نام سن کر شہزادی سسان جادو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں شہزادی سسان جادو،
مجھے نہ صرف تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے بلکہ مجھ پر یہ بھی حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ تمہارا باپ مجھے کیوں نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور تم کسی طرح مجھے اپنے باپ کے ہاتھوں مرنے سے بچاتی چلی آ رہی ہو۔ پہاڑی شہزادی، جلاد جادوگر اور شگار جادوگر، یہ سب تمہاری گڑی ہوئی کہانی ہے۔ تم نہ صرف مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہو بلکہ اپنے باپ شہنشاہ فراسیاب کو بھی اس کے مقصد میں سرفراز رکھنا چاہتی ہو، اور میرے ساتھ مل کر سامری جادوگر کے محبت سے سرخ شیطانی کھوپڑی بھی حاصل کرنا چاہتی ہو۔ امرو یار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، او تم ساری حقیقت جان چکے ہو، یہ تو بہت برا ہوا ہے، بہت برا۔ شہزادی سسان جادو نے ہونٹ سکوڑ کر مایوسی کے عالم میں کہا، کیوں برا کیوں ہوا ہے؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا، تم سب کچھ جان چکے ہو تو لازماً تم یہ بھی جان چکے ہوگے کہ بابا سرخ شیطانی کھوپڑی کس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں بتائے بغیر میں وہ کھوپڑی تمہارے ساتھ مل کر حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اب تم اس کھوپڑی کے لیے کیوں کر میرا ساتھ دو گے؟ اب تو یہی ہوگا، یا تم نہیں یا میرا باپ نہیں۔ شہزادی سسان جادو نے افسردہ لہجے میں کہا، او اگر میں کہوں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں تو؟ امرو نے سنجیدگی سے کہا تو شہزادی سسان جادو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے امرو یار نے اس سے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کیا کیا کہا تم نے؟ شہزادی سسان جادو نے امرو یار کی جانب یقین نہ آنے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یک لخت عجیب سی خوشی لہرانے لگی تھی۔ ہاں شہزادی سسان جادو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے لیے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کرنے سامری جادوگر کے محبت میں ضرور جاؤں گا، امرو نے کہا، اور شہزادی سسان جادو کی آنکھیں مسرت سے جگمگانے لگی۔ اوہ اوہ امرو یار، تم خوشی کے مارے شہزادی سسان جادو سے کچھ کہا ہی نہ گیا۔ تم نے جب مجھے اپنے باپ سے بچانے کے لیے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اور سزا کے طور پر اس جادو پنجرے میں قید ہو گئی ہو، تو بھلا میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں گا؟ میں تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے اس شیطانی کھوپڑی کو حاصل کرنے ضرور جاؤں گا۔ ہاں مگر ابھی امرو یار نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کسی مینڈک کے ٹرٹرانے کی آواز سنائی دی۔ امرو اور شہزادی سسان جادو چونک پڑے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ مینڈک موجود تھا جو گول گول آنکھوں سے امرو یار کو دیکھتے ہوئے ٹرٹرا رہا تھا۔ پتال مینڈک، او اسے یقیناً بابا نے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے۔ امرو جاؤ یہاں سے، جلدی کرو، بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ بابا تمہیں یہاں آ کر ہلاک کر دیں گے۔ شہزادی سسان جادو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ امرو یار کچھ کرتا ایک کڑاکہ ہوا اور وہاں ایک طلسمی فولادی پنجہ نمودار ہوا۔ طلسمی پنجے نے نمودار ہوتے ہی بجلی کسی تیزی سے امرو کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پنجے کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ بے اختیار امرو عیار کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسے چیختا دیکھ کر شہزادی سسان جادو بھی بری طرح سے چیخ اٹھی۔ طلسمی فولادی پنجے نے امرو عیار کو گرفت میں لے لیا اور پھر یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار کو وہاں سے غائب ہوتا دیکھ کر شہزادی سسان جادو چیخی اور پاگلوں کی طرح پنجرے کی ہڈیوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی، جیسے غصے اور وحشت کے عالم میں وہ ہڈیوں کے بنے ہوئے اس پنجرے کو توڑ دینا چاہتی ہو، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ ہڈیوں کو پکڑتے ہی اس کے ہاتھوں سے دھواں نکلنے لگا اور اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل گئے تھے، جیسے شہزادی سسان جادو نے گرم گرم سلاخوں کو پکڑ لیا ہو۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف اوت کر آیا تھا۔ افراسیاب بابا امرو یار کو مار دیں گے، وہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ میں کیا کروں؟ اوہ اگر امرو یار کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، میں خود کو ہلاک کر لوں گی۔ بابا امرو یار، شہزادی سسان جادو وحشت برے انداز میں اپنے باپ اور امرو یار کو آوازیں دینے لگی، مگر وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی آواز غار میں دور تک لہراتی چلی گئی۔ شہزادی سسان جادو کافی دیر تک کسی طرح چیخ چیخ کر شہنشاہ فراسیاب اور امرو یار کو آوازیں دیتی رہیں، پھر جیسے ہی وہ بے دم ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ خوف، پریشانی اور دکھ سے اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ اسے امرو یار کی موت جیسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اور پھر اس نے واقعی بے بسی کے عالم میں رونا شروع کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں جیسے کوندا سا لپکا، وہ بے اختیار چونک پڑی۔ جادو تھیلا، او نانی اماں کا دیا ہوا جادو تھیلا تو میرے پاس ہے، اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جلدی سے کاندھے سے لٹکے ہوئے جادو تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک موم کی گڑیا نکال لی۔ اس نے موم کی گڑیا کو پنجرے سے باہر نکال کر زمین پر پھینک دیا، جو زمین پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ موم کی گڑیا، زندہ ہو جاؤ، شہزادی سسان جادو نے چیختے ہوئے کہا۔
اسی لمحے موم کی گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تیزی سے بڑی ہوتی چلی گئی۔ امرو عیار فولادی زنجیروں میں بری طرح جھٹکا ہوا افراسیاب کے سامنے پڑا تھا اور افراسیاب کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ امرو عیار خود کو زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے بری طرح ہل رہا تھا، مگر زنجیریں ایک تو فولادی تھیں اور دوسرا اتنی موٹی تھی کہ امرو عیار انہیں معمولی سی بھی حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ افراسیاب چٹان پر سے اترا اور نہایت شان سے چلتا ہوا امرو عیار کے قریب آ گیا۔ کون ہو تم؟ امرو نے بھینچی بھینچی آواز میں شہنشاہ افراسیاب سے پوچھا، جس نے اس وقت خوفناک جادوگر کا روپ دار رکھا تھا۔ تمہاری موت۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنے نکیلے دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر امرو عیار چونک پڑا۔ افراسیاب تم؟ امرو کے منہ سے نکلا۔ افراسیاب نہیں، شہنشاہ افراسیاب۔ میں شہنشاہ جادوگراں ہوں امرو عیار، اور یہاں تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ تم نے مجھے بہت ستایا ہے۔ تلسم ہوشربا میں گھس کر تم نے میرے سینکڑوں نامور جادوگروں کو ہلاک کیا ہے اور میرے بہت سے قیمتی خزانے بھی لوٹ کر تم لے جاتے رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری اکلوتی بیٹی شہزادی سسان جادو مجھ سے بغاوت کرنے لگی ہے۔ اس نے تمہیں میرے ہاتھوں مرنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر اب وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ غداری کے جرم میں نے اسے ہمیشہ کے لیے جادو پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ تم اس وقت بے بس جانور کی طرح میرے قدموں میں پڑے ہو۔ تم ہر بار مجھے اور ملکہ حیرت جادو کو چکما دے کر نکل جانے میں کامیاب ہوتے رہے ہو، مگر آج تم مجھے کوئی چکما نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے ہاتھوں زندہ بچ کر جا سکتے ہو۔ شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا۔ کہہ چکے یا ابھی کچھ اور کہنا باقی ہے؟ امرو نے زمین پر پڑے پڑے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ شہنشاہ افراسیاب اس کا اطمینان دیکھ کر چونک پڑا۔ مطلب کا مطلب تو میں بھی نہیں جانتا شہنشاہ افراسیاب۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو وہ بھی کہہ لو، پھر نہ کہنا کہ میں نے تمہیں خود پر طنز کرنے کا وقت نہیں دیا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مسکرا رہے ہو؟ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرے سر پر موت نہیں، تم کھڑے ہو افراسیاب۔ تم مجھے کیا مارو گے؟ تم جیسے جادوگروں کے ہاتھوں میں مرنے والا ہوتا تو اب تک سینکڑوں بار مر چکا ہوتا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او نہیں، تمہارا مقابلہ آج تک عام جادوگروں سے ہوا تھا امرو عیار۔ اس بار تمہارے سامنے شہنشاہ جادوگراں کھڑا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں مار سکتا؟ شہنشاہ افراسیاب نے نفرت زدہ لہجے میں کہا۔ ساتھ اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پھلدار والا کلہاڑا آ گیا۔ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتے، امرو نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، معلوم ہوتا ہے موت کو سامنے دیکھ کر تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو جو اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم اس وقت پوری طرح فولادی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، اور اس کلہاڑے سے پہلے میں تمہاری گردن کاٹوں گا اور پھر تمہارے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دوں گا جنہیں تمہاری روح بھی نہ گن سکے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو مجھے مارنے میں؟ اٹھاؤ کلہاڑا اور اڑا دو میری گردن، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو شہنشاہ افراسیاب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امرو عیار جس انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، یا پھر شاید وہ سچ مچ پاگل ہو گیا تھا اور موت کے خوف سے اس طرح باتیں کر رہا تھا۔ لگتا ہے تم مجھے احمق بنانے کے چکر میں ہو، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ جو پہلے ہی احمق ہو اسے اور کیا احمق بنانا؟ امرو ہنسا۔ اب تو شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ غصے کی شدت سے اور زیادہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں انگاریں برسنے لگیں۔ اس نے کلہاڑے کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے اٹھا کر سر سے بلند کر لیا، مگر امرو عیار کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ بددستور مسکرائے جا رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے حلق سے ایک تیز چیخ ماری۔ دوسرے ہی لمحے اس کا کلہاڑا برق رفتاری سے نیچے آیا۔ کچ کی آواز کے ساتھ ہی زنجیروں میں بندھے ہوئے امرو عیار کی گردن کٹی اور اس کا سر لڑکتا ہوا دور چلا گیا۔ شہزادی سسان جادو نے موم کی گڑیا کی جانب دیکھا جو اب بڑی ہو کر ایک نہایت خوبصورت لڑکی کے روپ میں آ گئی تھی۔ موم کی گڑیا؟ شہزادی سسان جادو کی خدمت میں حاضر ہے، حکم۔ موم کی گڑیا نے شہزادی سسان جادو کو جھک کر نہایت موتبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ موم کی گڑیا، کیا تم مجھے ہڈیوں کے بنے ہوئے اس جادو پنجرے سے رہائی دلا سکتی ہو؟ شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، یہ پنجرا پتال کے زہریلے اور سینکڑوں برس سے مردہ جانوروں کی ہڈیوں کا بنا ہوا ہے۔ اس پنجرے پر کوئی جادو، کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی، موم کی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا میں اس پنجرے سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی؟ شہزادی سسان جادو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہو سکتی ہیں شہزادی صاحبہ،
موم کی گڑیا نے جواب دیا تو شہزادی سسان جادو چونک پڑی۔ ہو سکتی ہوں؟ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ اس پنجرے میں کوئی جادو، کوئی طاقت اثر نہیں کرتی۔ شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا، میں نے جادو اور جادوئی طاقت کی بات کی ہے شہزادی صاحبہ۔ موم کی گڑیا نے اسی طرح مؤدب لہجے میں کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ میں اس پنجرے سے آزاد ہو سکتی ہوں؟ مگر کیسے؟ شہزادی سسان جادو نے کہا، آپ کو اس پنجرے سے عمر و یار رہائی دلا سکتا ہے شہزادی صاحبہ۔ اگر عمر و یار اپنے ہاتھوں کی 10 انگلیوں سے خون کے ساتھ ساتھ قطرے نکال کر اس پنجرے پر ڈالے تو یہ پنجرہ غائب ہو جائے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گی۔ موم کی گڑیا نے جواب دیا۔ امرو یار؟ او، مگر امرو یار اب کہاں سے آ سکتا ہے؟ اسے تو بابا کا طلسمی فولادی پنجہ اٹھا کر لے گیا ہے، اور بابا اسے… شہزادی سسان جادو کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ امرو یار کو شہنشاہ افراسیاب کا طلسمی فولادی پنجہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ غلط ہے شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے کہا تو شہزادی سسان جادو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ غلط ہے؟ کیا مطلب؟ طلسمی فولادی پنجہ میرے سامنے امرو یار کو پکڑ کر یہاں سے لے گیا تھا۔ شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا، وہ امرو یار نہیں، امرو یار کا پتلا تھا شہزادی صاحبہ۔ موم کی گڑیا نے کہا تو شہزادی سسان جادو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ امرو یار کا پتلا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو موم کی گڑیا؟ وہ امرو یار کا پتلا تھا؟ شہزادی سسان جادو نے یقین نہ آنے والے لہجے میں اور ہکلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، وہ پتلا ماچ کے آٹے کا تھا جسے امرو یار نے اپنی شکل و صورت اور آواز دے کر یہاں چھوڑ دیا تھا۔ موم کی گڑیا نے جواب دیا تو شہزادی سسان جادو ہکا بکا رہ گئی۔ اوہ اوہ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو موم کی گڑیا؟ اوہ، اگر وہ امرو یار کا پتلا تھا تو پھر اصلی امرو یار کہاں ہے؟ شہزادی سسان جادو نے اسی طرح ہکلاہٹ زدہ انداز میں کہا۔ میں یہاں ہوں شہزادی صاحبہ۔ اچانک ایک طرف سے امرو یار کی آواز سنائی دی اور شہزادی سسان جادو بری طرح اچھل پڑی۔ اسی لمحے جیسے پردہ سا ہٹا اور امرو یار مسکراتا ہوا شہزادی سسان جادو کے سامنے آ گیا۔ امرو یار، تم انسان ہو یا جن؟ یہ موم کی گڑیا کہہ رہی تھی کہ افراسیاب بابا کا طلسمی فولادی پتلا جس امرو یار کو پکڑ کر لے گیا ہے وہ نکلی تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ماش کے آٹے کا بنا ہوا پتلا تھا۔ شہزادی سسان جادو نے امرو یار کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی موم کی گڑیا بالکل سچ کہہ رہی ہے شہزادی صاحبہ۔ وہ واقعی میرا ہم شکل پتلا تھا، مگر میں 100% اصلی امرو یار ہوں۔ امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ اس نقلی امرو یار نے مجھ سے جو باتیں کی تھیں اور جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ سب غلط تھا؟ شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، وہ امرو یار کا پتلا ضرور تھا، مگر اس نے آپ سے جو کہا تھا وہ سب میرے کہنے پر ہی کہا تھا۔ امرو نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت خوب، گویا تم اپنے وعدے پر قائم ہو۔ شہزادی سسان جادو نے مسرت سے آنکھیں چمکائے ہوئے کہا، وہ امرو ہی کیا جو اپنا وعدہ نہ نبھائے؟ امرو ہنسا۔ اور امرو یار، یہ میری موم کی گڑیا کہہ رہی تھی کہ تم اگر میری مدد کرو تو میں اس پنجرے سے رہائی پا سکتی ہوں۔ کیا تم مجھے اس پنجرے سے آزاد نہیں کراؤ گے؟ شہزادی سسان جادو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہیں میری اچھی بلکہ بہت اچھی شہزادی، میں بھلا تمہیں پنجرے سے کیوں آزاد نہیں کراؤں گا؟ مگر… امرو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ شہزادی سسان جادو نے چونک کر کہا، شہزادی صاحبہ، تم اگر یہ سارا چکر نہ چلاتی اور میرے سامنے آ کر ساری حقیقت سچ سچ نہ بتا دیتی تب بھی میں تمہاری مدد ضرور کرتا۔ تم نے میری مدد کی تو مگر مجھے دھوکہ بھی دیا، خاص طور پر شاگار جادو اور سونار خزانے کا۔ اب مجھے نہ صرف شہنشاہ افراسیاب سے خود کو بچانا ہے بلکہ تمہیں پنجرے سے بھی رہائی دلانی ہے اور تمہارے ساتھ پتال میں جا کر سامری جادوگر کے محبت سے سرخ شیطانی کھوپڑی بھی حاصل کرنی ہے، جس کا حصول بہت مشکل ہے۔ اس کھوپڑی تک پہنچنے کے لیے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ… امرو کہتے کہتے رک گیا۔ تمہارا کہنے کا جو مطلب ہے میں اچھی طرح سمجھتی ہوں امرو یار۔ تمہیں شاید اس ساری مہم میں دور دور تک کوئی خزانہ دکھائی نہیں دے رہا اور تم سمجھتے ہو کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ شہزادی سسان جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ، بہت خوب، یہ ہوئی نا شہزادیوں والی بات۔ میں نے بات پوری بھی نہیں کی اور تم نے سمجھ بھی لیا۔ واہ واہ، امرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، میرے پاس یہ نانی اماں کا جو جادو تھیلا ہے، اس میں طلسماتی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا قیمتی خزانہ بھی موجود ہے۔ اس خزانے کی مالیت اس دور کے 10 شہنشاہوں کے خزانے کے برابر ہے۔ شہزادی سسان جادو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور امرو یار کا چہرہ جوش اور مسرت سے سرخ ہو گیا۔
اوہ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو شہزادی سسان جادو؟ کیا واقعی تمہارے جادو تھیلے میں اتنا بڑا خزانہ موجود ہے؟ امرو نے خوشی سے لرزتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ تم ایک بار سرخ شیطانی کھوپڑی میرے سامنے آ لینے دو، پھر میں وہ سارے کا سارا خزانہ تمہیں دے دوں گی، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ اوہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا خزانہ تم مجھے ابھی دے دو اور آدھا شیطانی کھوپڑی کے حصول کے بعد؟ امرو نے بے دل سے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں سارا خزانہ تمہیں سرخ شیطانی کھوپڑی کے حصول کے بعد ہی دوں گی، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ یہ تو زیادتی ہے شہزادی صاحبہ، امرو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ کوئی زیادتی نہیں، تم اب جلدی سے مجھے اس پنجرے سے نکال لو، ایسا نہ ہو کہ افراسیاب بابا پھر یہاں آ جائیں اور تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہلاک کر دیں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ او نہیں، مر گئے امرو یار کو مارنے والے۔ شہنشاہ افراسیاب 1001 بار بھی کوشش کرے تو وہ تب بھی مجھے نہیں مار سکتا، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ شہزادی سسان جادو نے چونک کر پوچھا۔ بس کہہ سکتا ہوں، تم آنکھیں بند کرو تاکہ میں تمہیں پنجرے سے رہائی دلاؤں، امرو نے جلدی سے کہا تو شہزادی سسان جادو نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ امرو نے زنبیل سے خنجر نکالا اور اس کی نوک اپنے ایک ہاتھ کی انگلی میں چبو دی، انگلی سے خون رسنے لگا۔ امرو رستے ہوئے خون کے ساتھ ساتھ قطرے پنجرے کے دروازے پر لگی ہوئی انسانی کھوپڑی جیسے تالے پر ٹپکانے لگا۔ کھوپڑی سے دھواں سا نکلا اور پھر کھوپڑی یک لخت جل کر راکھ ہو گئی۔ امرو نے دوسری انگلی کے سرے پر خنجر چبو کر خون نکالا اور پنجرے پر اس کے بھی 7 قطرے ٹپکا دیے۔ پنجرے کی بہت سی ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اسی طرح امرو یار نے باری باری اپنی 10 انگلیوں کے سروں پر خنجر کی نوک چبو کر خون کے قطرے پنجرے پر ٹپکائے تو سارے کا سارا پنجرا یک لخت بھگ سے جل کر راکھ ہو کر نیچے گر گیا اور شہزادی سسان جادو پنجرے سے آزاد ہو گئی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں امرو یار، اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں واقعی ہمیشہ کے لیے جادو پنجرے کی قیدی بنی رہتی۔ اب آؤ ہم یہاں سے نکل چلیں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے شہزادی سسان جادو؟ شہنشاہ افراسیاب نے مجھے ہلاک کرنے کی جو قسم کھائی ہے وہ اس آسانی سے میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ امرو نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، تم نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے؟ شہزادی سسان جادو نے غور سے امرو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں تمہارا باپ شہنشاہ افراسیاب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ہم پتال میں جائیں یا آسمان پر، پہاڑوں میں رہیں یا سمندر میں، اس کی جادوئی طاقتیں ہمیں وہاں سے بھی کھینچ لائیں گی، امرو نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، پھر تمہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہزادی سسان جادو نے بھی فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا بھی مجھے کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ طلسمی فولادی پنجہ میرے جس پتلے کو پکڑ کر افراسیاب کے پاس لے گیا ہے، شہنشاہ افراسیاب کو اس کی حقیقت کا جلد ہی علم ہو جائے گا، اور پھر امرو یار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سیاہ دھواں سا اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہنشاہ افراسیاب کے روپ میں ظاہر ہو گیا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے آتا دیکھ کر نہ صرف شہزادی سسان جادو بلکہ امرو یار بھی بری طرح سے اچھل پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب پر جیسے جنون سا طاری ہو گیا تھا، اس نے کلہاڑے سے پہلے امرو یار کا سر کاٹا اور پھر کلہاڑے کو زور زور سے امرو کے جسم پر برساتے ہوئے اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ بس کیجیے آقا، آپ نے امرو کے جسم کا کیما بنا دیا ہے، امرو یار ہلاک ہو گیا ہے۔ شاگون جن نے جو طوطا بنا ہوا تھا اور شہنشاہ افراسیاب کو امرو کے جسم پر کلہاڑے برساتا دیکھ کر فضا میں اڑ رہا تھا، چیختے ہوئے کہا۔ او نہیں، میرے بس میں ہو تو میں اس بدبخت کو بار بار زندہ کروں اور بار بار اس کا کیما بناؤں، شہنشاہ افراسیاب نے ہامتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے خون آلود کلہاڑا فضا میں اچھال دیا جو اسی لمحے جماکے سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور امرو کے کٹے ہوئے سر سے پگڑی ہٹا کر اس کا گنجا سر ہاتھ میں اٹھا لیا اور بڑی نفرت زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ او نہیں، میرا خیال تھا کہ امرو یار آسانی سے میرے ہاتھ نہیں آئے گا یا میں اسے ہلاک نہیں کر سکوں گا، مگر یہ تو کسی چوہے کی طرح میری گرفت میں آ گیا۔ میں نے سامری جادوگر سے یوں ہی 1000 جادو حاصل کیے تھے، شہنشاہ افراسیاب نے نفرت بری نظروں سے امرو کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شگون جن جو طوطے کے روپ میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا، پر مارتا ہوا شہنشاہ افراسیاب کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی گول گول آنکھوں سے غور سے امرو یار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اوہ اوہ، یہ شگون جن نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ شہنشاہ افراسیاب نے اسے چونکتا دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔
آقا یہ عمرو یار نہیں ہے، شاگون جن نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار نہیں ہے کیا مطلب؟ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے شاگون جن کی بات سن کر بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو یار کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا۔ پہلے عمرو یاروں کی طرح یہ بھی نقلی عمرو یار ہے آقا، یہ ماش کے آٹے کا بنا ہوا پتلا ہے۔ شاگون جن نے ایک ایک لفظ رک رک کر کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے جیسے لرز کر کہا، عمرو یار کی آنکھیں بند ہیں مگر اس کے چہرے پر سکون ہی سکون نظر آ رہا ہے، جبکہ گردن کٹنے سے اس کے چہرے پر شدید تکلیف اور اذیت کے آثار ثابت ہونے چاہیے تھے، اور اس کے سر پر معمولی سے بال بھی نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں عمرو یار کا سر گنجا ہے مگر پھر بھی اس کے سر پر اکا دکا بال ضرور ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمرو یار کے پتلے کے دونوں کان چھیدے ہوئے ہیں، دونوں کالوں کے چھیدوں کے اوپر سیاہ رنگ کے تل ہیں جو ماش کے آٹے کے بنے پتلوں کو زندہ کرنے کے لیے خاص طور پر بنائے جاتے ہیں۔ اور عمرو یار کی کٹی ہوئی گردن اور جسم سے جو خون نکل رہا ہے وہ بھی انسانی خون نہیں بلکہ نقلی خون ہے۔ شاگون جن نے بتایا تو شہنشاہ افراسیاب کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے عمرو یار نے اچانک اس کے سامنے آ کر اس کے سر پر جوتے برسانا شروع کر دیے ہوں۔ اوہ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ عمرو یار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے شہزادی سسان جادو۔ اوہ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی سسان جادو کو تو میں نے جادو پنجرے میں قید کر دیا ہے، وہ نہ اس پنجرے سے کسی طرح آزاد ہو سکتی ہے اور نہ ہی پنجرے میں اس کا کوئی جادو چل سکتا ہے۔ پھر یہ طلسمی پتلا یہ کہاں سے آ گیا؟ اور عمرو یار، اصلی عمرو یار کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ پریشانی اور حیرانی سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ عمرو یار بہت چلاک ہے آقا، اس بار یہ پتلا شہزادی سسان جادو نے نہیں عمرو یار نے بھیجا ہے، شاگون جن نے کہا۔ او وہ خود کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ پتال مینڈک بھی عمرو یار کے دھوکے میں آ گیا تھا اور وہ اصلی عمرو یار کی بجائے ماش کے پتلے کے بنے ہوئے عمرو یار تک پہنچ گیا تھا۔ اب آپ کو سنہری کیکڑے کو بلانا ہوگا، وہی آپ کو اصلی عمرو یار تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر عمرو یار نے اور نقلی پتلے بنا کر چھوڑے ہوں گے تو پتال سے سنہری کیکڑے کے باہر آتے ہی وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سنہری کیکڑے کی موجودگی میں کوئی طلسمی پتلا نہیں ٹھہر سکتا، شاگون جن نے کہا۔ بلاؤ بلاؤ سنہری کیکڑے کو جلدی۔ او نہیں، شہزادی سسان جادو اور عمرو یار نے واقعی ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے دانت کھچکھچاتے ہوئے کہا اور عمرو یار کا کٹا ہوا سر دور پھینک دیا۔ جو حکم آقا، شاگون جن نے کہا اور افراسیاب سے کندھے سے اڑ کر زمین پر آ گیا۔ زمین پر آ کر اس نے زمین پر زور زور سے پنجے مارنے شروع کر دیے۔ سنہری کیکڑے باہر آؤ، جلدی باہر آؤ، تمہیں شہنشاہ افراسیاب یاد کر رہے ہیں، باہر آؤ، اس نے زمین پر زور زور سے پنجے مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سنہری رنگ کا کیکڑا نکل کر باہر آ گیا۔ اس کیکڑے کا سر عام کیکڑوں سے کہیں بڑا تھا۔ اسے زمین سے نکلتا دیکھ کر شاگون جن پھر اڑ گیا تھا۔ سنہری کیکڑا شہنشاہ جادوگراں کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہے، حکم عظیم آقا، سنہری کیکڑے نے انسانی آواز میں مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم تمہارا سلام بعد میں قبول کریں گے سنہری کیکڑے، پہلے اس وادی اور وادی میں موجود غاروں میں تمام پہاڑوں پر جاؤ اور تمہیں جہاں کوئی طلسمی پتلا یا پتلے دکھائی دیں انہیں جلا کر بھسم کر دو، اور پھر ہمارے دشمن عمرو یار کو تلاش کر کے ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے گرجتے ہوئے سنہری کیکڑے کو حکم دیا۔ جو حکم آقا، سنہری کیکڑے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور غائب ہو گیا۔ شاگون جن، جاؤ ابھی جاؤ اور عمرو یار کے لیے شیطانی موت کا انتظام کر کے لاؤ۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمرو یار کو صرف اور صرف شیطانی موت سے ہم کنار کریں گے۔ جاؤ کالے جادوگر کی طلسمی لالٹین لاؤ، جلدی کرو۔ سنہری کیکڑے کے جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے اٹھتے ہوئے شاگون جن سے کہا۔ مگر آقا، شاگون جن نے کچھ کہنا چاہا، کچھ اگر مگر نہیں، اب ہم تنگ آ گئے ہیں، تمہیں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہمیں یاد ہے کہ عمرو کو لالٹین میں قید کرنے سے پہلے ہم پہلے عمرو یار کے جسم پر 100 زخم ضرور لگائیں گے۔ اس بار سنہری کیکڑا ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، وہ ہمیں ہر حال میں اصلی عمرو یار کا پتہ بتا دے گا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ جو آپ کا حکم شہنشاہ جادوگراں، شاگون جن نے کہا، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طوطا سبز دھومے میں تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ سنہری کیکڑے جلدی آؤ، اب ہم سے اور انتظار نہیں ہوتا،
ہمیں عمر و یار کا پتہ بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد زوردار کڑاکا ہوا اور اس کے سامنے سنہری کیکڑا نمودار ہوا۔ آقا، وادی، پہاڑیوں اور کسی غار میں کوئی طلسمی پتلا موجود نہیں ہے جنہیں آپ نے جلا کر بزم کرنے کا حکم دیا تھا؟ سنہری کیکڑے نے موزبانہ لہجے میں کہا۔ او نہیں، اصلی عمر و یار کہاں ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے گرج کر کہا۔ عمر و یار اسی غار میں موجود ہے آقا، جہاں آپ نے اپنی بیٹی شہزادی سسان جادو کو جادو پنجرے میں قید کیا تھا۔ سنہری کیکڑے نے جواب دیا۔ تھا سے تمہاری کیا مراد؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی سسان جادو کو عمر و یار نے جادو پنجرے سے آزادی دلا دی ہے آقا۔ جادو پنجرہ جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سنہری کیکڑے نے جواب دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور پلٹ کر نہایت تیزی سے سامنے موجود پہاڑی کی طرف بھاگ پڑا۔ اس کا چہرہ غصے اور نفرت سے سیاہ ہو گیا تھا اور آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئی تھیں جیسے ان میں خون ہی خون بھرا ہوا ہو۔